السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. محترم صدر مجلس، قابل احترام حکم حضرات، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے مسلمانوں اب تو غفلت کی نیند سے جاگو۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جو حق و اہل حق کے لیے نہایت ہی پرخطر و پریشان کن ہے۔ اللہ کی اس سرزمین پر بندگان الہ کے خلاف پرستاران باطل متحد ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کو اس صفحے ہستی سے مٹانے اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کے مصداق شمع ہدایت کو گل کرنے اور تاریکی کفر کو پھیلانے کی خاطر یہ طاغوت کے پجاری تمام حرب و ہتھیار سے مسلح ہو کر صف آرائی کر چکے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری طرف مسلمان درخواب خرگوش مست است، نہ اسے ملت کی فکر ہے اور نہ ہی تحفظ اسلام کا احساس۔ اسے فکر ہے تو اپنی، احساس ہے تو اپنے تحفظ و وجود کا، غرض ہے تو اپنے مفاد سے، اور قوم و ملت اور دین کے بقا و تحفظ سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ یہ اپنے اسلاف اور دین کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والوں کو بھلا چکا ہے۔ یہ انہیں بھلا چکا ہے جن کے امن و امان اور حکومت کا سکہ صحرائے عرب سے سرزمین سندھ تک جمع ہوا تھا۔ یہ خالد بن ولید، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو بھلا چکا ہے، جن کے بارے میں علامہ اقبال یوں گویا ہوئے: غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا۔ یہ منظرنامہ ہے آج ان مسلمانوں کا جنہیں اللہ نے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ کہہ کر پکارا، جنہیں اللہ نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا درس دیا تھا، ان مسلمانوں کا جنہیں اللہ نے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی بشارت دی تھی، جن کی صفوں کو رب کائنات نے کانہم بنیان مرصوص قرار دیا تھا، جنہیں اللہ نے خیر امت کے لقب سے نوازا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن افسوس ہماری حالت پر، ہم بھول گئے کیوں آئی تھی۔ میرے بھائیوں، آج چاہے اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دے کر اسے نابود کرنے کی کوشش کی جائے، یا مسلمانوں کو آگے قفس میں جھونک دیا جائے، یا حرمت قرآن کی دھجیاں اڑے، یا بناتے اسلام کی ردائے عصمت تار تار ہو، ہم مسلمانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک دور تھا کہ جب دشمنان اسلام کو اس طرح نبرد آزمائی تو دور کی بات مسلمانوں سے آنکھ ملانے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا کی ایک زندہ جاوید مثال تھی، اور آج خودی پر اپنی ستم ظریف یہ ہے کہ یہاں کسی کو کیا غرض، جلے ہیں کتنے آسیاں، گری ہے کتنی بجلیاں، اٹھی ہے کتنی آندھیاں، اور ملت اسلام کے پاسبانوں اب ذرا غفلت کی نیند سے جاگو اور دیکھو کہ تمہارے اس ہندوستان میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، جس کی عصمت کے خاطر تم نے اپنے سر کٹوائے، جس کی حفاظت کے خاطر تم نے سولی پر چڑھنا گوارا کیا تھا، جس کو پاک کرنے کے لیے تم نے اپنا لہو بہا دیا، جس کی آزادی کے خاطر تمہارے اسلاف مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، آج اسی ہندوستان میں تمہیں دہشت گرد قرار دے کر تمہارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آج اسی ملک میں تمہیں مٹانے کے لیے نئی نئی تنظیمیں اور نئے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی تمہارے غریبوں کو دولت کا لالچ دے کر تبدیلی دین پر ابھارا جا رہا ہے، کبھی تمہارے سامنے مسجدوں کو برباد کیا جا رہا ہے، کبھی تمہارے سامنے مسجدوں کو برباد کیا جا رہا ہے، کبھی تمہیں خوف زدہ کرنے کے لیے تمہارے ساتھ خون و آتش کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ یہ ساری داستانیں ایسی ہی دلسوز ہے کہ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے سراپا درد ہوں میں، حسرت بھری ہے داستان میری۔ او خواب غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں، اگر تم اتنا
اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی نہ جاگے، عیش و عشرت میں ایسا مگن کہ تمہیں پیٹھ میں خنجر کا احساس تک نہ ہوا، تو یاد رکھو یکے بعد دیگرے تمہاری نسلیں اسی درندگی کا شکار ہو کر ختم ہوتی چلی جائیں گی، تمہاری مائیں بے اولاد، تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کل تک تم غالب تھے، آج مغلوب ہو، اور اگر تمہارا یہی طریقہ کار رہا تو وہ دن دور نہیں کہ تم غلاموں اور لونڈیوں کی طرح ہانکے جاؤ گے اور تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تمہاری عزت و عصمت خاک آلود ہو جائے گی، تمہاری شان و شوکت کی ہوائیں اکھڑ جائیں گی، اور تم مثل برف پگھل پگھل کر نیست نابود ہو جاؤ گے۔ بقول شاعر نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور ملت اسلام کے شیر دل نوجوانوں، اٹھو اور بتلا دو ان طاغوت کے پجاریوں کو کہ ہم کو مٹانا آسان نہیں ہے، توحید کی امانت اب بھی ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ شاعر کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آج بھی یہ دل ایمان کی حلاوت و چاشنی سے پر ہے، آج بھی کفر اپنے تمام تر سازشوں کے بعد ہار گیا۔ اٹھو اور کہہ دو اس باطل پرست زمانے سے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور ارشاد الہی ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے یوں کی ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرو دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔